اور ڈائریکٹریٹ آف حج کی جانب سے تمام آدمی نے حج کو خوش آمدید کرتا ہوں اور قرآن اندازی میں نام نکل آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان سے الحمدللہ جو سعودی عرب نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کی فلائٹیں کب سے روانہ ہوگی، کب تک ہوگی، یہ سارا شیڈول ہمیں آ گیا ہے، لیکن کون کب جائے گا اس کا ابھی ریلیٹڈ نہیں۔ پاکستان سے پہلی فلائٹ 9 مئی کو شروع ہوگی اور آخری فلائٹ 10 جون تک ہوگی۔ یہ ہمارا تقریباً 30-31 دن کا حج آپریشن ہوتا ہے، اور یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ پہلے 15 دن کی جو پروازیں ہوں گی، جو پورے پاکستان سے ہمارے 10 حاجی کیمپ ہے وہاں سے روانہ ہوں گی، وہ پہلے مدینہ منورہ حاجی پہنچے گا، اور آخری جو 15 یا 16 دن ہوں گے جو پروازیں جائیں گی تو وہ جدہ کی ہوں گی۔ اب آپ میں سے کسی کو مدینہ کا شیڈول آ جائے اور آپ کو پتا چلے کہ میرے فلاں ساتھی کو مدینہ کا شیڈول آیا ہے اور میرا نہیں آیا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی فلائٹ جدہ لینڈ کر رہی ہو جو اگلے 15 دنوں کے بعد جائے گی، اور آپ میں سے کئی حضرات نے شارٹ پیکیج کے لیے اپلائی کیا ہوگا جس کا دورانیہ 20 سے 25 دن ہے۔ وہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے شارٹ پیکیج لیا ہے اس کی فلائٹ اگلے 15 دن کے بعد ہوگی، یعنی یہ ہم نے تقریباً کنفرم کیا ہے 22 یا 23 مئی سے آپ کی فلائٹ ہوگی شارٹ پیکیج والوں کی، وہ ڈیفینیٹلی جدہ والوں کے لیے جدہ لینڈ کرے گی۔ یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو حاجی مدینہ منورہ پہنچیں گے تو ان کی حج کے بعد روانگی جدہ سے ہوگی، جو حاجی صاحبان جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے ان کی واپسی مدینہ منورہ سے ہوگی۔ یہ جو حج ایپ ہے اس میں ایک ہم نے آئیکن رکھا ہے جس کو نشان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ شکایت کا ہے، لیکن میں نے وزارت کو کہہ دیا ہے کہ یہ شکایت صرف نہیں ہے جب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اسی ایپ کے ذریعے حاجی کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی سہولات وہ لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، تو وہ شکایت باکس میں کرنی ہوتی ہیں۔ جب آپ شکایت باکس میں ابھی، کیونکہ میں نے جب وضاحت نہیں کی تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار ہم حج پہ جا رہے ہیں تو خواہ ہم شکایت کیوں کریں، جیسے ہی حسیب صاحب نے آپ کے کچھ بیان کیا کہ حج کے بارے میں، تو آپ پریشان ہوں گے کہ یار حج میں شکایت کیوں کروں۔ تو یہ شکایت کا بٹن ضرور ہے، لیکن یہ سہولیات کا بھی بٹن ہے۔ آپ نے کوئی بھی فلائٹ لینی ہے ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے پہلے 15 دن میں 2 ہفتے ہوتے ہیں، تو آپ نے پہلے ہفتے میں جانا ہے تو ہم آپ کو پہلے ہفتے میں بھیجیں گے۔ اگر آپ دوسرے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دوسرے ہفتے میں بھیجیں گے۔ پھر اگلا جو 15 دن ہے اس میں بھی 2 ہفتے ہیں، تو پہلے ہفتے میں آپ اگر کہیں تو ہم آپ کو اسی ہفتے میں بھیجیں گے یا اگلے ہفتے میں، یا آپ کیونکہ یہ امتحانوں کے اگلے 2-3 ماہ میں بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، یا کسی کی شادی ہوتی ہے، یا کوئی بہت بڑا کوئی ضروری مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے کہ یار یہ بھی مسئلہ ہے، یہ کیا کریں۔ آپ گھبرائیں نہیں، وزارت مذہبی امور حتی الامکان آپ کوشش کرے گی کہ آپ کے سہولت کے مطابق آپ کو بھیجا جائے۔ مثال کے طور پہ میرا تعلق تو سندھ سے ہے، میرے بچوں کا امتحان جو ہے وہ وہاں مئی کے مہینے میں ہے، اور یہاں حج آپریشن ہمارا مئی اور جون کے مہینے میں ہے۔ آپ کے بچوں کے امتحان یا کوئی بھی مسائل ہو، آپ یہ دیکھیں گے کب وہ ختم ہوگا۔ آپ ایک تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ 18 مئی کو آپ کے سارے معاملات پورے ہو جاتے ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں یا کسی کوئی شادی ہے یا کچھ بھی ہے۔ آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ مجھے 19 مئی کو جانا ہے یا 8 جون کو جانا ہے تو ہم آپ کو وہ فلائٹ دیں گے۔ میں آپ کو ایک سادہ سے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد سے مثال کے طور پہ 40 فلائٹیں جاتی ہیں، تو ہم نے آپ سب کو اسلام آباد سے ہی بھیجنا ہے، تو اگر آپ کو ہم اپنی مرضی سے لگائیں گے بھیجیں گے تو آپ ہی ہمیں ریکویسٹ کرو گے، درخواست کرو گے، جناب یہ میرے مسائل ہیں، میں پہلے جانا چاہتا ہوں یا میں آخر میں جانا چاہتا ہوں، میں یہاں فلاں ڈیٹ پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ یہ ایپ کے ذریعے درخواست کریں گے، وہ ہماری وزارت یا حاجی کے متعلقہ میں پہنچ جائے گی۔
کیونکہ میں یہاں کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں حاجی کیمپ اسلام آباد کا، تو اس شکایت کو میں ہی دیکھتا ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ شکایت کا بٹن دبائیں گے تو اس میں پہلے 2 آپشن آئیں گے کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ وزارت سے ریلیٹڈ ہے یا حاجی کیمپ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب تک میں تقریباً 102 کمپلین کو دیکھ چکا ہوں اور الحمدللہ سارے کے ساری ہم نے ریزالو کر دی ہیں۔ اچھا، پہلے مجھے پتا نہیں تھا، تو میں کیا کرتا تھا، جو حاجی کیمپ سے ریلیٹڈ ہوتی تھی تو اس کو میں جواب دے دیتا تھا، اور جو وزارت کی ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لکھتا تھا، باقی ٹائپ کر کے کاپی پیسٹ کر کے لکھتا تھا کہ آپ اپنے متعلقہ ویزا آفیسر جس کا نام یہ ہے، جس کا آفس کا نمبر یہ ہے، جس کی ای میل ایڈریس یہ ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ پھر میری وزارت والوں سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے مزید اس میں کوئی آسانیاں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم سے شکایت ہے یا اس میں بھی ایک بٹن ہے، وہاں جائیں گے تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ وہ سیدھی ہمارے پاس آئے گی۔ جو حاجی کیمپ سے متعلق ہوگی تو اس کا جواب میں دے دوں گا، جو میرے بس میں نہیں ہوگی، جو میرے اختیار میں نہیں ہوگی، جو وزارت نے جو کام کرنے میں اس کو فارورڈ کر دوں گا۔ آپ کا فلائٹ شیڈول آگے پیچھے کرنا وہ وزارت کا کام ہے۔ ویکسینیشن، ٹریننگ یا سفری دستاویز کے بارے میں جو بھی مسائل ہے وہ آپ کی حاجی کیمپ ڈیل کرے گی۔